السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ. لیکچر نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. محترم احبہ اکرام، کل ہم لوگوں نے حروف کلکلا اور ہجے وغیرہ سارا دیکھ لیا تھا، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہم لوگوں نے تمہیدی گفتگو بھی سن لی تھی، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. تو ہلکی سی تمہید لے کر تو بات شروع کرتا ہوں. آج کا لیکچر اور ایک دو دن کے بعد کا جو لیکچر ہے وہ ذرا تھکا دینے والا، تھوڑا سا دماغ کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ قواعد ہیں جو کہ ہمیں قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 4 ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. اظہار، سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ اظہار کا. اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار لفظ نکلتا ہے ظاہر کرنے سے، اور ظاہر کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو بھی قاعدہ بھی بیان کیا جائے گا یہ 4 قاعدوں میں، تو وہ نون ساکن یا تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن، ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو اس پر وہ قانون لاگو ہوگا. ہم ان چاروں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف ہلکی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابتدا میں پہلے ہی سبق پہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ حروف جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. اب حروف ہلکی ریمائنڈر کے طور پر دوبارہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. حروف ہلکی 6 ہیں. سب سے نیچے والے حصے سے حلق کے حمزہ ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ہا، اور حلق کے اوپر والے حصے سے غین خا ادا ہوتے ہیں. تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. اور یہ 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف. اب یہ 6 حروف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں گے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی یہ 6 حروف آ جائیں گے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا. اظہار کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ مثال کے طور پر اب یہ 6 حروف ایک ہی ورڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی مل سکتا ہے، یا پہلے ورڈ کے آخر میں اور دوسرے ورڈ کے شروع میں آپ کو یہ مل سکتا ہے. مطلب علیحدہ ورڈز میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک ورڈ کے اندر 2 لیٹر اکٹھے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ بات جو ہے وہ امپلیمنٹ اس کا کیا جائے گا، اظہار کیا جائے گا. اچھا، یہ قاعدہ آپ نے سمجھ لیا کہ حروف ہلکی تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی ہو تو اظہار ہوتا ہے. اب اظہار کیسے ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں من اجلین، من اجلین، من اجا، میم زیر نون، من نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. اجلین، اجل میں سب سے پہلے آ رہا ہے حمزہ، الف حمزہ جو بھی کہہ لے، الف حمزہ آ رہا ہے. تو اب یہ حمزہ جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے آتا ہے، لہذا اب من جو ہے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، اظہار کیا جائے گا. ہم پوچھیں گے جی من اجلین یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جی یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوگا. ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ، 2 قاعدے آج ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور 2 ہی قاعدوں کے اوپر یہ ساری جو لیسن ہمارا 12 ہے یہ سارا اسی 2 قاعدوں کے اوپر ہے. دوسرا جو قاعدہ ہے، قانون جو ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا. پہلا اظہار تھا، دوسرا اخفا. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، کہتے ہیں نا مخفی ہے کوئی چیز، خفا ہے، یہ اخفا ہے، مطلب چھپانا. جس طرح حروف ہلکی تھے اسی طرح حروف اخفا بھی ہیں، مگر حروف اخفا چونکہ زیادہ سارے ہیں اور ان کو یاد کرنے میں مشکل ہوگی، تو اس کو مطلقاً اگر میں
اس کو بات کو اکٹھا کروں تو آپ یوں کہہ لیں کہ 29 حروف حلقی میں سے 29 حروف مفردات میں سے اگر 6 حروف حلقی کو نکال دیں، ٹھیک ہے جی، 6 حروف حلقی کو نکل جائیں گے، ایک جو ہے وہ الف نکل جائے گا، ایک با نکل جائے گا، کتنے ہو گئے 8، ٹھیک ہے جی، حروف حلقی 6، ایک الف اور ایک با، اور یرملون، یہ رے میم لام واو نون 6 حروف ہی نکل جائیں گے۔ حروف یرملون مطلب حروف یرملون آپ آگے چل کے اس کو بھی پڑھیں گے، یرملون لفظ یاد رکھ لیں آپ، یہ رے میم لام واو نون یرملون، 6 حرف یہ نکل گئے، 6 حروف حلقی نکل گئے 12، ایک الف اور ایک با، کتنے ہو گئے جی؟ یہ ہو گئے 14 حرف۔ ان 14 حروف کے علاوہ جو باقی ورڈز آئیں گے، لیٹر آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو وہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید بات کو چھوٹا کرتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی آ جائے تو یہ یہاں پر اخفاء کیا جائے گا۔ اب حروف اخفاء جو ہے ہم دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں، الف کو بھی چھوڑ دیا، با کو بھی چھوڑ دیا، تا، سا، جیم، حا، خدا، خا، حا اور خا چھوڑ دیا، دال، زال، را چھوڑ دیا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین چھوڑ دیا، غین چھوڑ دیا، اور آگے آگے فا، قوف، کاف، پھر لام چھوڑ دیا، میم چھوڑ دیا، نون چھوڑ دیا، واو چھوڑ دیا اور یا چھوڑ دیا۔ 14 وہ تھے، 15 یہ ہو گئے، 14 15 29۔ تو یہ ہمارے اس طرح، یہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونے گا۔ جب بھی کوئی لیٹر آئے گا آپ دیکھیں گے حروف حلقی ہے نہیں، یہ حروف یرملون ہے نہیں، الف بھی ہے، با بھی نہیں ہے، تو بس یہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، ہم سورۃ الفلق کے اندر پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر، نون ساکن کے بعد شین آ رہا، اور شین حروف اخفاء میں سے، یہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ اب اخفاء کے قاعدے کے اندر ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اخفاء کے قاعدے کے اندر غنہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غنہ، غین نون جو ہے وہ ہے غنہ۔ غنہ کیسے کریں گے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز لے کر جائیں گے تو وہ غنہ کہلائے گا، جیسے میوں، یہ ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں، اس کا مخرج ناک کا باندھا، تو یہ ناک میں جو آواز لے کے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں غنہ۔ اور یہاں پر اخفاء غنہ کیا جائے گا، مطلب اخفاء والا غنہ کیا جائے گا، اخفاء کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ پہلے میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ اظہار ہو رہا تھا، نون ساکن اور تنوین کی آواز واضح کر کے ظاہر کر کے ہم لوگوں نے بتا دی، مگر یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، ناک میں چھپا رہے ہیں، اس کی آواز ناک میں جا رہی ہے، چھپ رہی ہے وہاں پہ جا کے، تو اس لیے یہ حروف جو ہے یہ قاعدہ اخفاء کا قاعدہ کہلائے گا۔ پہلا نون ساکن تنوین کا اظہار کا ہو گیا، نون ساکن تنوین کا دوسرا اخفاء کا ہو گیا، تو اظہار اور اخفاء یہ دو قاعدے ہم لوگوں نے آج پڑھے۔ اس بات کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کر کے اس کو ریوائنڈ کر کے جو ہے وہ آپ دوبارہ سمجھیے۔ اظہار اور اخفاء دو قاعدے، اظہار میں ہم لوگ ظاہر کریں گے حروف حلقی کی وجہ سے، اور اخفاء میں ہم غنہ کریں گے حروف اخفاء کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان دونوں قاعدوں کا امپلیمنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپلیکیشن کے اندر، کیونکہ آج جو ہمارا جو سبق ہے وہ بھی سارا صرف ان دو قاعدوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسن 12 یعنی کہ 12 لیسن کا پہلا لیٹر، میم، نون، زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن۔ جی من عدل۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں کہ اب آگے جو ہے نہ تو ہم ہجوں پر جو ہے وہ وقت دیں گے، کیونکہ ہجوں والا سارا معاملہ پیچھے گزر چکا۔ جس انداز میں
پریکٹس کروائی گئی اور پڑھایا گیا، کوشش کی گئی، اس طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ ہجے آپ کے مکمل یس ہو چکے ہوں. تو اب یہ ہجے آپ نے پیچھے سے ہی کرنے. اب جو ہے وہ ہم لوگوں نے ہجوں کو چھوڑ کے قاعدے پہ آ جانا ہے کہ قواعد کیا ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، ہم نے وہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے جی. تو من اجالن، نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ، تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا. من اجالن. اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں من اجالن تو یہ اخفا کیا ہم نے، من. ٹھیک ہے. اور اخفا کیا اور غلط کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اظہار کا قاعدہ تھا، یہاں پہ اخفا کرنا قانوناً جرم ہے. مطلب کہ تجوید کی قانون سے یہ جرم ہے یہاں پہ کہ بھئی یہاں پہ اخفا کرنا چاہیے تھا، آپ نے اظہار کیوں کیا، یا سوری اظہار کرنا چاہیے تھا، آپ نے اخفا کیوں کیا. تو یہ یہاں پہ اظہار ہوگا اس طرح. اب آگے ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ کو وربلی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ یہ اظہار ہے، یہ اخفا ہے، کس وجہ سے ہے، بس. کیونکہ اس لیسن میں ہم لوگوں نے صرف اس کی مشق کرنی ہے. باقی اپنا حروف قلقلہ، پر حروف، بریک حروف، نرم حروف، سیٹی والے حروف، یہ سارے حروف کی جو مشق تھی، جو ہم لوگوں نے اجرا تھا، وہ ہم لوگوں نے پیچھے کر لیا. اب جس کا ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ یہی ہے. من ہادن، من ہادن. من ہادن میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے، حروف ہلکی میں سے ہا آتی ہے، حمزہ ہا. تو من ہادن میں بھی اظہار ہوگا. من علق، من علق میں تیسرا حرف ہلکی آ گیا، حمزہ ہا عین. تو من علق، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی، تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے. من حکیم، من حکیم میں بھی یہ چوتھا حرف ہلکی آ گیا، اور یہ بھی نون ساکن کے بعد حا ہے، لہذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. یعنی کہ دوسرا نام یہی ہے، غنہ نہ کرنے کا نام اظہار ہے، یا اظہار کرنے کا دوسرا نام غنہ نہ کرنا ہے. من غفور، من غفور، یہ پانچواں حرف آ گیا حروف ہلکی میں سے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا. من خوف، من خوف، یہ چھواں لیٹر آ گیا حروف ہلکی کا، من خوف، خو، حمزہ ہا عین حا غین خا، چاروں پورے ہو گئے، یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہو گیا. فمن تبع، فمن تبع، فمن علیحدہ ہے اور تابع علیحدہ ہے. تو فمن نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا نہ تو حروف ہلکی میں سے ہے، نہ الف با ہے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے، تو یہ حروف اخفیہ میں سے ہوا نا. تو یہاں پہ کیا ہوگا، اخفا. اس لیے انہوں نے غنہ کیا کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا تھا، اور اس کو پڑھا فمن تبع. من ثمرۃ، یہاں پہ بھی انہوں نے غنہ کیا اخفا کا قاعدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ حروف یرملون حروف ہلکی الف با میں سے نہیں آ رہا. اچھا جی. یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے اس کی کیا نام لیتے ہیں، ایکسیسیبلٹی کی. اب وہ لیسن جو ورڈ تھا وہ ہمیں اپنا مقصد کا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اب چلیں بہرحال کوشش کرتے ہیں ویسے پڑھنے کی. اس کے آگے جو ہے من غفور، من جوع، من جوع، من جوع، پہلے تا پھر سا پھر جیم آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حروف اخفائیہ میں سے ہے. من دونکم، من دونکم، نون غنہ کیا کیونکہ آگے دال تھا جو کہ حروف اخفاء میں سے تھا. من ذهب، من ذهب، دیکھیں تا سا جیم دال دال یہ سارے کٹھے ایک ترتیب سے رکھے گئے ہیں آپ کے لیے. من یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حروف اخفاء میں سے ہے، نہ حروف ہلکی نہ حروف یرملون. فإن زللتم، فَإِن زَلَلْتُمْ، زا، یہ زا جو ہے یہ کس وجہ سے ہے، یہ زا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس طرح پڑھا جا رہا ہے. من جوع، سوری،
من سفیہ سین آ گیا جی حروف اخفائیہ میں سے، من صافیہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کی مثالیں بھی چل رہی ہیں ساری. من شکر من شکر میں بھی شین حروف اخفاء میں سے ہے. من صلصال من صل، یہ بھی صاد جو ہے یہ بھی حروف اخفاء میں سے اور غنہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اظہار کی مثالیں تھیں، اب اخفاء کی مثالیں چل رہی ہیں. ان ضللت ان ضل ضاد، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حروف اخفاء تھا. چلو بھائی، یہ تو مسئلے ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہی نہیں ہیں جی، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. من طین اب صاد ضاد پھر طا کی باری آ گئی، اور من طین یہاں پہ بھی غنہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ غننے کی آپ کو اس قدر مشق کروائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اس کے بعد آپ کو غنہ تو پکا ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ اخفاء ہے بھائی، یہ بھی اخفاء ہے، یہ بھی اخفاء ہے. من ظلم من ظلم، جس نے ظلم کیا اس نے اس کا انجام بھی دیکھا. اور یہ نون کے بعد ضا آ گیا اور یہ بھی حروف اخفاء میں سے، یہاں پہ بھی اس لیے غنہ ہوا. من فروج فروج، تو نون ساکن کے بعد پھر فا آ گیا اور یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حروف اخفاء آپ کو سارے بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ. من قبل من قبل، فا کے بعد قاف آ گیا، یہ بھی حروف اخفاء میں سے. من کتاب من کتاب، یہ کاف بری کاف ہے کتاب والا، تو یہ بھی حروف اخفاء میں. ینأون ین اونا، اچھا پہلے علیحدہ علیحدہ دو ورڈ من تھا، پھر اگلا لیٹر تھا ورڈ تھا. اب ایک ہی لیٹر کے اندر، ایک ہی ورڈ کے اندر آپ کو دو لیٹر ملے کہ ین اونا، یا زبر نون ین، عین زبر عین زبر واو او، ین حمزہ سوری حمزہ زبر واو او، ین او نون زبر نا. تو یہ نون ساکن اس ورڈ کے اندر ہی ہے، علیحدہ نہیں ہے. ایک ہی ورڈ کے اندر دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آ گیا، تو یہاں پہ اب اظہار ہو رہا ہے. منہم منہم، اکثر جگہ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا منہم لفظ آتا ہے، تو منہم میں بھی نون ساکن کے بعد ہا جو ہے تو یہ حرف ہلکی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. انعمت صراط الذین انعمت، اب پتہ چلا آپ کو یہاں پہ کہ انعمت میں گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہی ہے اور عین حروف ہلکی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ چلے گا. وانحر ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اب پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ کو ونحر پڑھا جاتا ہے، ونحر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ فسینغضون فَسَيُنْغِضُونَ، نون ساکن کے بعد غین آ گیا حروف ہلکی میں سے، لہٰذا یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا. والمنخنقۃ والمنخنی، نون کے بعد خا آ گئی، تو نون ساکن کے بعد خا آئے تو یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا. انت انت، یہاں پہ گناہ کیوں ہوا بھائی؟ ان تو گناہ کر ہو نا میں یہاں پہ، تو گناہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انت کیونکہ تا آ رہی ہے اور تا حروف ہلکی حروف ارملون میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے. تنسون تنسونا، تنسونا میں بھی نون کے بعد سین آ گئی. اب یہ آگے ساری آپ کو ترتیب کے ساتھ نون ساکن کے ساتھ سین کی جو ہے وہ مثال دی جائے گی، حروف اخفاء میں جو ہے وہ سارے چلیں گے. ننشفها
ننشزها یہاں بھی گناہ ہو گیا. ينصرون ینصرون نون ساکن کے بعد صاد گناہ. منضود منضود یہاں بھی گناہ ہو گیا. ينطقون ینطقون صاد کے بعد ضاد کی باری آگئی نون ساکن کے بعد قا. انظر انظر نون ساکن کے بعد ضا. أنفسكم انفسکم میں بھی حروف اخفا ہے. ينقضون ینقضون میں بھی حروف اخفا نون ساکن کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر. تنسون ينقضون ینقضون تو ہو گیا. منكم منکم منکم میں نون ساکن کے بعد کاف جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. عذابا أليما ہاں جی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی غور کریں. عذابا علیمن عذابن دو زبر کے بعد الف حمزہ آ رہا ہے اور نون ساکن ہو یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ہو ایک ہی بات ہے. تو دو زبر یعنی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے غنہ ہوگا جی نہیں ہوگا. وہ اس وجہ سے کیونکہ تنوین کے بعد حرف ہلکی ہو تو اظہار ہوتا ہے یعنی غنہ نہیں ہوتا. خير تجدوه اب یہ تنوین کے بعد کی مثالیں آپ کو ملیں گی. پہلے صرف نون ساکن تھا اب تنوین کے ساتھ مثالیں مل رہی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. عدن تجري عدن تجری نون دو زیر کے بعد تا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آج ہم اس کے 40 ورڈز پڑھ لیتے ہیں اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ کل دیکھ لیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کیسے آ رہی ہے, تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کیسے آ رہے ہیں, اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے اور ادغام کہاں پہ ہو رہا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی. اگر نہ آئے تو آپ گروپ میں یا پرسنل جس طرح بھی ہے وہ ضرور پوچھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کا اور دین کا فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.